بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے عطا کی لقمان کو الحکمت حکمت انشکر للہ یہ کہ شکر بجا لاؤ اللہ کا، ومن یشکر اور جو شکر ادا کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن کفر اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، حمید لائق ثنا ہے، لائق تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، ان الشرک بے شک شرک لظلم عظیم بہت ہی بڑا بھاری گناہ ہے۔ ووصینا الانسان اور ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ اٹھائے پھرتی ہے اسے، امہ اس کی والدہ اس کی ماں، وہنن بعد وہن ضعف پر ضعف کی حالت میں، وفصالہ اور اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، فی عامین 2 سال کی مدت میں، انشکر لی ولی والدیک کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دباؤ ڈالے تجھ پر، وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دباؤ ڈالے تمہارے اوپر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اس بات پر کہ تو شرک کرے شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ایسوں کو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا لیکن ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً اچھا، واتبع اور پیروی کرو، سبیل من اناب الیہ اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، ثم پھر الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی آیات۔ آئیے جانتے ہیں صاحب جلالین نے ان آیات کی بابت کیا تفسیر ذکر کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے عطا کیا لقمان علیہ السلام کو۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہمیں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ وہب بن مربع رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مقاتل رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق وہ ایوب علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے اور نجاری کا کام کرتے تھے، یعنی ان کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ کیا حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا غیر نبی تھے؟ تو عکرمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جو سندن ضعیف ہے، اس کے مطابق لقمان علیہ السلام نبی تھے، لیکن جو جمہور سلف کا قول ہے یا ان کی رائے ہے اس کے مطابق لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فقیہ اور حکیم تھے، فقاہت اور حکمت ان کو حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو الحکمت حکمت۔ لقمان علیہ السلام کو حکمت دینا یہ نبوت کی وجہ سے نہیں ہے جمہور سلف کے مطابق، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت الہام کی تھی۔ لفظ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ حکمت قرآن کریم کے اندر متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے،
علم کے لیے، عقل کے لیے، حلم کے لیے، نبوت کے لیے، اصابت رائے کے لیے، ایسے ہی ایسا کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پر الحکمہ سے مراد وہ علم کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، وہ ایسا کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں وہ مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت عطا کی تھی، چونکہ جمہور سلف کے مطابق وہ نبی نہیں تھے، تو ان کو یہ حکمت کی باتیں الہام ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا تھا. منہا، چونکہ حکمت کا کلمہ بہت سارے معنی میں استعمال ہے تو اس کے طرف اشارہ ہے کہ العلم، حکمت کے اندر علم بھی داخل ہے، الدیانت، دیانتداری بھی داخل ہے، الاصابت فی القول، اصابت رائے بھی، اصابت قول بھی اس میں داخل ہے. وحکمہ کثیرۃ معصورۃ، یہ طبعات کی غلطی ہے، وحکمت نہیں ہے، وحکمہ کثیرۃ معصورۃ، ان کی حکمت کی باتیں بہت زیادہ ہیں جو نقل کی جاتی ہیں. کان یفتی قبل بعث داود علیہ السلام، وہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل فتویٰ دیا کرتے تھے. وَأَدْرَكَ زَمَنَهُ، اور انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا. وَأَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمَ، اور ان سے علم حاصل کیا. وَتَرَكَ الْفُتْيَا، اور پھر انہوں نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ جو یہاں پر تفصیل مذکور ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے، یہ تفسیر بیضاوی وغیرہ سے نقل کی گئی ہے کہ ان کے مطابق لقمان علیہ السلام کی دراز عمر ہوئی، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور وہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ کے اندر فتویٰ دیتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت باقی نہیں رہی. اور دیگر جو اقوال ہیں وہ پہلے آپ سے عرض کر دی ہیں. وقال فی ذالک، اور انہوں نے اس معاملے میں فرمایا، یعنی جب انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا داؤد علیہ السلام کی نبوت کے بعد، الا اکتفی اذا کفیت، کہ جب میری جگہ کفایت کر دی گئی ہے، کہ میں کیوں نہ بس کروں جب میری جگہ کفایت کر دی گئی ہے، میری جگہ کام کیا جا رہا ہے. وقیل له، اور ان سے کہا گیا، پوچھا گیا، ای الناس شر، سب سے شریر آدمی کون ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا، الذی لا یبالی ان رآہ الناس مسیئا، فرمایا کہ ایسا شخص جس کو یہ پرواہ نہ ہو جب وہ غلط کام کر رہا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک تو گناہ ہے اور ایک یہ ہے کہ گناہ پہ اس قدر مطمئن ہو جانا اور اس قدر اس پہ ڈٹ جانا کہ لوگ دیکھیں بھی تو وہ اس گناہ سے باز نہ آئے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ لوگوں کو میرے اس گناہ کا علم ہو رہا ہے. تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں یہاں صاحب جلالین نے ذکر کی تھی. اس کے بعد ہے ان، ای وقلنا لہ، یہ انشکر للہ، اس کے اندر جو محذوف کلمہ ہے اس کو واضح کیا گیا کہ وقلنا لہ، اور ہم نے ان سے کہا، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، علی ما اعطاک من الحکمت، یہ وجہ شکر بیان کی کہ کیوں شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں حکمت عطا کی ہے. ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ یہ شکر ادا کرے گا اپنی ذات کے نفع کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا شکر ادا کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فائدہ ثواب کے اعتبار سے اور دوسرا نعمت میں اضافے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور شکر سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے. آگے ثواب والی بات کو صاحب جلالین نے ذکر کیا، لأن ثواب شکرہ لہ، اس لیے کہ شکر کا ثواب بدلہ اس کو حاصل ہوگا، یہ بدلہ اجر کی صورت میں بھی ہوگا اور یہ بدلہ اضافہ نعمت کی صورت میں بھی ہوگا. ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، النعمت، نعمت کی، فإن اللہ، تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ غنی عن خلقہ، وہ غنی ہے، مستغنی ہے، وہ اس کو ضرورت نہیں ہے مخلوق کی. حمید، وہ تو قابل تعریف ہے، لائق تعریف ہے، محمود فی صنعہ، اپنی بنائی گئی مخلوقات میں قابل تعریف ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس ناشکری کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت چھننے کے اعتبار سے بھی اس کو نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب بھی اس کے لیے تیار ہوگا. اللہ کو اس کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے
کہ وہ مخلوقات سے مستغنی ہے، غنی ہے، اس کو مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا لقمان علیہ السلام نے۔ یہاں سے وہ وصایا اور نصائح شروع ہو رہے ہیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیے ہیں۔ سب سے پہلی جو نصیحت کی ہے وہ ہے اصلاح عقائد کے متعلق، کہ عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے، اور عقیدے میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت توحید کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تصغیر اشفاق، فرماتے ہیں یہ بنیا کلمہ یہ مصغر ہے، تصغیر ہے، اور یہ تصغیر تحقیر نہیں ہے، حقارت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شفقت اور رحمت اور محبت کے لیے ہے۔ بنیا یہ ابنی کی تصغیر ہے، اور اس کے اندر معنی جو پایا جائے گا محبت اور شفقت کا، وہ اردو زبان میں ہم پیارے بیٹے کر سکتے ہیں، چھوٹے بیٹے اس سے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ تصغیر و اشفاق ہے، تو ہم کہیں گے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک، شریک نہ ٹھہراؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرک، بے شک شریک ٹھہرانا، آگے محذوف نکالا، باللہ، اللہ کے ساتھ، لظلم عظیم، بہت بھاری ظلم ہے، بہت بھاری گناہ ہے۔ فرجع الیہ واسلم، اس عبارت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور اس کو جب یہ نصیحت کی گئی تو اس نے رجوع کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ کافر تھا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، ایک قول کے مطابق کافر تھا اور مسلمان ہوا، اور جب ان نصائح کو سنا، اللہ کی طاقت قدرت کو سنا جو آیات آگے آ رہی ہیں، تو اس کا دل پھٹا، وہیں پر وہ فوت ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کا بیٹا مسلمان تھا، اور اس کو یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے یہ مستقبل کے اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں کہیں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یا مستقبل کے اندر اس کو یہ وصایا اور نصائح کام آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہاں سے جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ذکر کی ہیں، اور اس جملہ معترضہ کا ما قبل کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ ایسا خطرناک کام ہے اور ایسا ناپسندیدہ کام ہے۔ اگر دنیا میں جن کے ساتھ تمہارا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ انسان کے والدین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ انسان کے وجود کا ذریعہ ہوتے ہیں، اگر وہ بھی تمہیں مجبور کرے باوجود اپنے احسانات کے، باوجود اپنے حقوق کے، باوجود تمہارے اوپر ایک حق رکھنے کے، اگر تمہیں وہ شرک پر مجبور کرے تو تم پھر بھی شرک نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ تم دیگر امور کی وجہ سے یا بتوں کی خاطر یا خواہش نفس کی خاطر یا جہالت کی خاطر تم شرک کا ارتکاب کرو۔ تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، أَمَرْنَاهُ أَن يَبِرَّهُمَا، تاکید کیا کی ہے؟ تاکید یہ کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ جو وصیت ہے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، یہ آپ سورہ عنکبوت کی ابتدا کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، وہاں پر آپ اس کا قصہ واقعہ بھی تفصیلاً سن چکے ہوں گے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ لیکن الانسان یہ کلمہ عام ہے، جنس پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے اس کا اگرچہ ایک خاص واقعہ ہے لیکن یہ حکم تمام تر انسانوں کے لیے ہے۔ اچھا، کیا تاکید کی گئی ہے؟ اس تاکید کو بتانے سے پہلے ماں کی مشکلات کو یا مشقتوں کو یا اس پر جو احسانات ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا حملتہ، اٹھائے پھرتی ہے اس کو، امہ، اس کی ماں، فوہنت وہنن علی وہنن، وہ ضعف اٹھاتی ہے، کمزوری اٹھاتی ہے ایک کے بعد ایک۔ فوہنت، یہ جو محذوف نکالا گیا ہے
یہ اس لیے ہے کہ وہنن علی وہنن کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اور فعل محذوف وہنت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہنن علی وہنن یہ حال بن جائے گا امہ کے لیے، کہ اس کی ماں اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک تکلیف اٹھاتی ہے، ایک کے بعد ایک کمزوری اٹھاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رہے کہ وہنن علی وہنن، یہ ایک وہن کے بعد، ایک ضعف کے بعد دوسرا ضعف، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دو ضعف یا دو تکلیفیں، دو مشقتیں وہ اٹھاتی ہیں، بلکہ اس سے مراد التوالی ہے، پہ در پہ مسلسل وہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ ای ضعفت للحمل، آگے اس کی کچھ انہوں نے تفصیل کی ہے کہ حمل کا ضعف، کمزوری، ناتوانی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ وضعفت للطلاق، ایسے ہی ولادت کے وقت جو تکلیف اس کو ہوتی ہے اس سے ناتوانی اٹھاتی ہے۔ وضعفت للولادت، ولادت کا جو ضعف ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، بھار ہوتا ہے، اس کو اٹھاتی ہے۔ تو یہ ماں کے حق کو یہاں پر ذکر کیا گیا اس لیے کہ وہ زیادہ مشقت اٹھاتی ہے جسمانی طور پہ، وہ زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے جسمانی طور پہ۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھوڑانا، ای فطامہ، دودھ چھوڑانا، فی عامین، 2 سال میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ماں کی ایک تکلیف ہے، ایک مشقت ہے اور ایک احسان ہے بیٹے پر، تو اس کو واضح کیا گیا کہ یہ تمام تر مشقتیں، تکلیفیں تمہارے والدین اٹھاتے ہیں، لیکن تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تمہیں ہمارا حکم ہے۔ وَقُلْنَا لَهُ، اور ہم نے انسان سے کہا، انشکر لی، شکر ادا کرو میرا بھی، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ کا شکر اس لیے ادا کرو کہ اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، اور ماں باپ کا شکریہ اس لیے ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں سبب کے طور پر وجود دیا، یعنی تمہارے وجود کے لیے وہ سبب کے طور پر رہے، اور پھر اس کے بعد مشقتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، ناتوانیاں اٹھا کر تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور خاص طور پہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، ای المرجع، میری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے، تو پھر تمہیں اس کا جو تم نے کیا ہوگا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں دباؤ ڈالیں تمہارے اوپر، مجبور کریں تمہیں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ تم شرک کرو، بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسوں کو یعنی میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ موافقتاً للواقعی، یعنی جو کہا گیا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید واقعی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ قید احترازی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ما لیس لک بہ علم کو تو شریک نہ ٹھہراؤ، ما لک بہ علم کو شریک ٹھہرا لو، تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہاں پر یہ مفہوم مخالف آپ نہیں لے سکتے، آپ اس کو قید احترازی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ قید اتفاقی اور واقعی ہے کہ چاہے علم ہو ان کے بارے میں یا نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا اس بارے میں، لیکن اب تمہیں ناگواری تو اٹھانی پڑے گی، مشقت تو اٹھانی پڑے گی، تو تمہاری یہ ناگواری اور مشقت وہ اثر انداز نہ ہو ان کے ساتھ حسن سلوک میں۔ وصاحبہما، اور ان کے ساتھ برتاؤ کرو، فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، اچھا، ای بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ البر، حسن سلوک، والصلہ، صلہ رحمی، رشتہ داری کو باقی رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک انتہائی غلیظ اور انتہائی خطرناک معصیت اور گناہ اور ظلم ہے کہ تمہارے والدین جن کے ہم نے خود تمہیں حقوق بتائے ہیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر ان کو ذکر کیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکر ادا کرو۔ ایسے ہی 15 پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کے ساتھ والدین کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بھی تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو تم شرک نہیں کر سکتے، اور شرک نہ کرنے کے بعد بھی ہمارا حکم یہی ہے کہ تم حسن سلوک باقی رکھو۔ واتبع، اور پیروی کرو، سبیلا، طریق کو، راستے کو، من انابا، اس شخص کی جو رجوع کرتا ہے، من انابا رجع، آگے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، الیہ، میری طرف۔ رجوع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بالطاعتی، اس کی اطاعت کے ساتھ۔ یہ ہر مکلف شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، اس کو متوجہ کیا گیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ اے دین پر چلنے کے مکلف شخص، تمہیں اس شخص کی اتباع کرنی چاہیے جو
میری اطاعت کرتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں۔ ثم الیہ، پھر میری ہی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم، تو پھر میں ہی تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، فاجازیکم علیہ، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ وجملۃ الوصیہ وما بعدها اعتراض، فرماتے ہیں وصینا الانسان سے لے کر بما کنتم تعملون تک یہ تمام تر جملے، یہ تمام تر عبارت، یہ بطور جملہ معترضہ کے ہیں، یعنی اس سے ما قبل کا جو موضوع تھا وہ تھا لقمان علیہ السلام کے وصایا، اور بیچ میں یہ کلام ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو لقمان علیہ السلام کے وصایا ہیں ان کی طرف مضمون جائے گا، اس سے متعلق بات ہوگی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لقمان علیہ السلام کا جو قول تھا کہ شرک نہ کرنا بیٹے اللہ کے ساتھ، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو مزید وصایا ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔